عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ کیوں ہوگی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت انتقال کر جائے، اگر اس کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ وزوجہا عنہا راضٍ، کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے، تو یہ عورت فوراً جنت میں جائے گی۔ اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس کے پاس نفلی عبادات ہے یا نہیں ہے، صدقات خیرات کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی، تہجد پڑھتی تھی یا نہیں پڑھتی تھی، یہ نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا یا ناراض تھا۔ اگر اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو جنت اس کے لیے لازم ہے، اور اگر اس کا شوہر اس سے ناراض ہے، اس کا معاملہ بڑا خطرناک ہو جائے گا۔ ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک خاتون نے مجھے کال کیا اور مجھے کہا کہ مجھ سے میرا شوہر ناراض ہے اور میں اپنے ماں کی گھر آئی ہوں، تو کوئی وظیفہ مجھے بتا دے کہ میرا شوہر مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں نے اس کو بتایا ہے، میں نے کہ وظیفوں کی کام نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک ہے کہ 3 بندوں کی نماز بالکل قبول نہیں ہوتی ہے، نماز تو چھوڑو، ان کی ایک نیکی بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ ان میں سے دوسرے نمبر پر ہے نافرمان بیوی، وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہو، اس کی نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ اس کی نیکی قبول ہوتی ہے، بالکل یہ نیکی اور یہ نمازیں اس کے سر کے اوپر سے نہیں جاتی ہیں، یعنی آسمان تک یہ نہیں جاتی ہیں۔ تو جب نمازیں قبول نہیں ہوں گی، نیک اعمال قبول نہیں ہوں گی، تو وظیفے کا اثرات بالکل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے کہ اپنے خاوند کو راضی کرنا۔ خاوند راضی ہوگا تو آپ کی نمازیں بھی قبول ہوگی اور آپ کے دیگر عبادات بھی قبول ہوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس عورت سے اس کا شوہر ناراض ہے اور وہ اپنے شوہر کو خوش بھی نہیں رکھ پاتا ہے اور وہ مناتا بھی نہیں ہے، آسمان میں فرشتے اس پر لعنت بھیجتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا خطا ہو سکتی ہے، اب اس سے بڑھ کر اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتی ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جن عورتوں سے ان کے شوہر راضی ہیں، اپنے شوہروں کی فرمانبرداری کرتی ہیں، تو سمندر میں مچھلیاں، زمین پر چونٹیاں اور آسمان میں فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ اگر آپ کے لیے ایک فرشتہ بھی مغفرت کی دعا کرے تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، لیکن آسمانوں میں بیٹھ کر فرشتے اور سمندروں میں مچھلیاں اور زمین پر چونٹیاں اس عورت کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ دین بڑا آسان ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر اتنی بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن آج کل حالات دیکھو کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ آج کل تو سسٹم کچھ یوں چل رہا ہے کہ جیسے بیوی شوہر ہو اور شوہر بیوی ہو۔ تو اس کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت اپنے خاوند کے سامنے اونچی زبان سے بولتی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی زبان کو 70 گز لمبا کر دے گا اور اس عورت کو سزا دی جائے گی۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد کیوں زیادہ ہوگی؟ جہنم میں عورتوں کی تعداد اس لیے زیادہ ہوگی کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ شوہر کے اطاعت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب جو عورتیں اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مکمل نہیں کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مکمل نہیں کرو گے تو اس کا سزا تو بڑا خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مکمل نہ کریں۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ فالصالحات قانتات، نیک عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی فرمانبرداری کرتی ہیں، ان کی اطاعت کرتی ہیں۔ یہ احادیث میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے بھی شیئر کیا ہے کہ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اور اس کے باوجود بھی اکثر خواتینوں کا یہی میسج آتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دو شوہر ناراض ہیں، کوئی وظیفہ بتا دو شوہر ناراض ہیں۔ اب پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ مجھے سیالکوٹ سے کال آئی، وہ خاتون بول رہی تھی کہ میری عمر 36-37 سال ہے اور میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آفیسر ہوں اور مجھ سے اپنا خاوند ناراض ہے، تو اب میں کیا کروں؟ اب اس نے جتنی باتیں میرے ساتھ شیئر کی ہے کہ میں اپنے خاوند سے یہ بات کرتی ہوں، وہ ساری کی ساری نافرمانی میں آتی ہیں۔ اب نافرمانی کرو گے تو خاوند بھی ناراض ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا تو آپ کے معاملات بھی خراب ہوں گے، تو پھر آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گا کہ اب کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کو اتنا خراب کر دے گا، تو اس لیے اپنے شوہروں کی اطاعت کریں، اس وجہ سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔